بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق چودھری، آپ کا میزبان طارق چودھری یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہر کسی سے کہتے ہیں ایسا غلط اقدام اٹھانے سے پرہیز کریں جو تباہی و بربادی کا سبب بن جائے۔ بدمعاشی بند کر دو۔ فرانس کو رجب طیب اردگان کی سخت وارننگ۔ ترکی پر یورپی یونین کی طرف سے پابندیاں لگانے کی یونانی کوشش بری طرح سے ناکام۔ ترکی مشرقی بحیرہ روم، بحیرہ ایجین اور بحیرہ اسود میں اپنے مفادات کا بھرپور تحفظ کرے گا اور جو اقدام بھی ضروری ہوا وہ اٹھائیں گے۔ قانونی طور پر جو کچھ ٹرکی کا ہے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وہ جو بازنطینی ورثے کے بھی حقدار نہیں بننا چاہتے، آج غیر منصفانہ اور قزاقانہ حرکات کر رہے ہیں۔ چند یورپی ممالک کی مدد سے وہ ایسا کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ٹرکی کے ہر دل عزیز پریزیڈنٹ رجب طیب اردگان ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے کھل کر میدان میں آگے، اور انہوں نے یونان کو بری طرح سے لڑتاڑا پہلے، اور اب انہوں نے فرانس کو بھی کھل کر دھمکی دے دی ہے کہ جو بھی ٹرکی کے مفادات میں حائل ہونے کی کوشش کرے گا، رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا، تو اس کے خلاف بھرپور اقدام اٹھایا جائے گا اور کسی کی بھی بدمعاشی اور اجارہ دارانہ اپروچ کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ پچھلے جمعہ سے جب صدر رجب طیب اردگان نے اعلان کیا تھا کہ بحیرہ اسود میں ٹرکی کو 320 ارب کیوبک میٹر گیس کے ذخائر ملے ہیں، ٹرکی یونان تنازع اپنی انتہاؤں کو چھونے لگا ہے۔ جمعہ کو صدر رجب طیب اردگان نے یہ تقریر شمالی ٹرکی میں سلجوقی سلطان کی اس فتح کی یاد میں کی تھی جس کے بعد بازنطینی سلطنت بری طرح سے لڑکھڑاتی ہوئی زوال کا شکار ہو کر رہ گئی تھی، اور پھر حالات نے کچھ اس طرح سے تاریخی موڑ لیا تھا، ٹرن لیا تھا، کہ پھر خلافت عثمانیہ کے عرصہ دراز تک پوری دنیا میں پھریرے لہراتے نظر آتے رہے۔ یونان ٹرکی تنازع حل کرنے کے لیے جرمنی میدان میں ہے، سر توڑ کوششیں کر رہا ہے۔ جرمن وزیر خارجہ ہیکو ماس ٹرک وزیر خارجہ چوشولو سے تفصیلی ملاقات اس حوالے سے کر چکے ہیں، جس میں ٹرکی نے مذاکرات کے ذریعے معاملات حل کرنے پہ تو اپنی آمادگی کا اظہار کیا، لیکن یونان کی بڑھتی ہوئی لاقانونیت کو علاقے میں کشیدگی کا واحد ذمہ دار بھی قرار دیا۔ یونان ٹرکی کی ساحل کے قریب چھوٹے چھوٹے جزائر کی بنیاد پر وہاں اکنامک زون بنانا چاہتا ہے۔ ٹرکی انہیں اپنا علاقہ قرار دیتا ہے۔ ٹرکی ترک قبرص کا پشتیبان ہے، یونان اسے تسلیم نہیں کرتا، اور ترک قبرص کی حکومت نے
ٹرکی کی آئل کمپنی ٹرکش پیٹرولیم کو گیس اور آئل کی ذخائر کی تلاش کے لیے لائسنس جاری کر رکھا ہے۔ ٹرکی یونانی قبرص اور ترک قبرص میں وسائل کی منصفانہ تقسیم کا خواہاں ہے۔ اس سارے تنازع میں اب مزید شدت پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ فرانس بھی اس معاملے میں بری طرح سے کود پڑا ہے۔ 2 دن پہلے ہی فرانس جب اس میں کودا تو کچھ پوزیشن اس طرح سے بنی کہ فرانس، اٹلی اور قبرص نے بحیرہ روم میں فوجی مشقیں شروع کر دیں، اور جواباً ٹرکی نے بھی بحری مشقوں کا اعلان کر دیا۔ یاد رہے کہ فرانس یورپی یونین میں اس گروپ کی قیادت کرتا ہے جو یونان کا بھرپور حامی ہے، جبکہ دوسرا گروپ یورپی یونین کے ممالک کا وہ ٹرکی کو سپورٹ کرتا ہے۔ خطے میں فرانسیسی فوجوں کی موجودگی کو ٹرکی کسی بھی صورت پہ گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس نے فرانس پر خطے میں بدمعاشی کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کھل کر کہا ہے کہ بدمعاشی کا دور اب گزر چکا ہے، اور یہ پوری دنیا کی نام نہاد طاقتوں کو بالکل واضح ہو جانا چاہیے کہ اب پرانی بدمعاشی چلنے والی مزید نہیں ہے۔ اور جو لوگ بدمعاشی کے ذریعے سے ٹرکی کی سرگرمیوں کو روکنے اور تبدیل کرنے کی باتیں کرتے ہیں، وہ صرف ایک خواب دیکھ رہے ہیں، خواب سے بڑھ کر ان کی ان سوچوں کی اور باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یورپ میں یونان کے حامی ممالک کی طرف سے ٹرکی کی جانب سے بحیرہ اسود میں قدرتی گیس کی دریافت کے اعلان کو اپنے لیے خطرے کا باعث قرار دیا گیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں، یونان کے حامی یورپی ممالک کا خیال یہ ہے کہ یہ سب توانائی کے بڑے ذخائر تک ٹرکی کی رسائی یورپ کو ان ذخائر سے محروم کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس میں رکاوٹ آ سکتی ہے یورپ کو گیس اور تیل کی سپلائی میں، اور لیبیا اور مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک بھی ٹرکی کے اس اقدام سے عدم استحکام کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ٹرکی نے تیل اور گیس کی بحیرہ اسود میں تلاش کے لیے اپنا جہاز 10 اگست کو بھیجا تھا، اور 10 اگست سے ہی یورپ کے ممالک اور یونان ٹرکی کے اس اقدام پہ برافروختہ اور رنجیدہ نظر آتے ہیں، اور وہ ٹرکی کو ہر صورت میں پریشرائز کر کے، دھمکیاں دے کر اس اقدام سے روکنا چاہتے تھے۔ لیکن جو ہی ٹرکی نے گیس کی دریافت کا اعلان کر دیا، بلینز میٹر مکعب میٹر، تو یہ ان کی پریشانی اور الجھاؤ میں مزید شدت کا اور اضافے کا باعث بنا۔ ٹرکی نے جس علاقے میں گیس تیل کے ذخائر کی تلاش کے لیے اپنا جہاز بھیجا تھا، یونان بھی اس کی ملکیت کا مدعی ہے۔ 14 اگست کو یورپی یونین کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں یونان نے ٹرکی کے خلاف پابندیاں لگانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ اس کے حامی ممالک کا گروپ بھی اس کے ساتھ تھا، لیکن یورپی یونین میں اس کے رکن ممالک جو ٹرکی کے حامی ہیں، ان کے ایکشن کی وجہ سے یونان اپنی اس کارروائی میں بری طرح سے ناکام ہوا، اسے منہ کی کھانا پڑی۔ لیکن
ابھی تک یونان نے ہمت نہیں ہاری اور اس کی کوشش ہے کہ یورپی یونین کے آئندہ ہونے والے اجلاس میں پھر سے ٹرکی کے خلاف پابندیاں لگانے کی کوشش کی جائے اور اسے کامیاب بنانے کی کوشش کی جائے. لیکن رجب طیب اردگان کی قیادت میں ٹرکی جس طرح سے عالمی اہمیت حاصل کرتا جا رہا ہے، جس طرح سے رجب طیب نے ٹرکی کی معیشت کو مضبوط بنایا ہے اور عالم اسلام کے حوالے سے اور اپنے مفادات کے حوالے سے جس طرح سے انہوں نے دبنگ رویہ اختیار کیا ہے، اقدامات کیے ہیں، اب وہ عالم اسلام کی آنکھوں کا تارا بن چکے ہیں. صرف ٹرکی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پائے جانے والے مسلمان انہیں اپنا مسیحا سمجھتے نظر آ رہے ہیں اور ٹرکی کے بڑھتے ہوئے قدم نہ تو امریکہ انہیں روک پائے گا، نہ ہی یونان اور اس کے پٹھو ممالک، بلکہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جو مصالحت کی کوشش کی ہے اس کے لیے بھی ٹرکی نے بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ کوئی بھی مصالحت کروانا چاہے، مذاکرات کروانا چاہے، ٹرکی بالکل تیار ہے، لیکن پیشگی شرائط کی بنا پر وہ کبھی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گا. ہاں، جس نے مذاکرات کرنے ہیں غیر مشروط انداز میں آئے اور یونان کی حماقتوں کو اس سے روکے اور ٹرکی اور ٹرک قبرص کے حقوق کا منصفانہ انداز میں اقرار اور اظہار کیا جائے اور اس طرح سے اس بڑھتے ہوئے تناؤ اور کشیدگی کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ دونس اور داندلی کے ساتھ اور اپنی طاقت کے ننگے اظہار کے ساتھ وہ ٹرکی کو اس کے مفادات سے محروم کر پائے گا، اس کے حقوق سے، ان کے حصول سے اسے روک سکے گا، تو وہ ٹرکی نے یہ بتا دیا ہے کہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں اور وہ جاگتے میں خواب دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹرکی ایسے کسی بھی اقدام کو ذرا برابر اہمیت دیتا ہوا نظر نہیں آ رہا، چاہے اس کو اس کے لیے کتنی بھی بڑی قیمت ادا کرنا پڑے. اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اہم خبر کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.